اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، کیا فرمایا؟ عباد۔ عباد کا معنی کیا ہے؟ بندے ہیں۔ پھر اگلا جملہ ہے امثالکم، تمہاری طرح کے انسان۔ عباد، اصنامکم نہیں فرمایا، عباد فرمایا ہے۔ عباد کا معنی ہے تمہاری طرح بندے ہیں، امثالکم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جن جن کو تم اللہ کے علاوہ غیبانہ طریقے سے پکارتے ہو اور ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ آگے فرمایا فدعوہم فدعوہم، تم کہتے ہو ہماری پکاریں سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور فریاد کو پورا کر دیتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں فدعوہم، پکار کر دیکھو ان کو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہماری پکاروں کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہماری مشکل بھی حل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک چیلنج کر لیں، او لوگو فدعوہم فدعوہم، بلا کر دیکھو، میرے نبیوں کو بلا کر دیکھو، میرے ولیوں کو بلا کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکاروں کو قبول کر کے جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یقیناً تم پکار پکار کر تھک تو سکتے ہو لیکن وہ تمہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ وجہ کیا؟ اللہ آگے اللہ پاک نے وجہ بیان فرمائی ہے، اللہ اللہ، وجہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اے اللہ کیوں نہیں وہ جواب دے سکتے؟ وہی آیت اگر دیکھ لی جائے سورہ اعراف کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ پکارنے والا جو ہے، ومن اضل، یہ سب سے بڑا گمراہ بندہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ اس ہستیوں کو پکار رہا ہے، کن ہستیوں کو؟ ملا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، الی یوم قیامت تک وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کب تک؟ قیامت تک دی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے اللہ کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ ذرا یہ مسئلہ بھی اللہ تو حل کر دیتا تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلا جملہ پڑھو، اللہ فرماتے ہیں کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ انبیاء، وہ اولیاء، وہ اتقیاء، وہ اصفیاء، وہ قبر والے، مزار والے، وہ چھوٹے بڑے جن کو مشکل کشا سمجھ کر تم پکارتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وجہ یہی ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ دیوبندی صاحبہ، وہ بریلوی صاحبہ، وہ اہل حدیث صاحبہ، ذرا سوچ، اللہ کا قرآن جو قبروں پر لے کر جو جا کر تو پڑھتا ہے، جس کے نام پر تو اپنے مدرسے بنا کر اپنے چندے وصول کرتا ہے، میرا بھائیا ذرا خوف خدا تو کرتا۔ یہ قرآن جس کے نام پر تو اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنی دنیا کی تمام تر گزارا کرتا ہے، وہ قرآن عقیدے کا اعلان کرتا ہے، اس کا عقیدہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے پکارنے کے لیے، ان کو پتہ ہی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غافلون، بے خبر ہیں ان تمام تر پکارنے والوں کی پکار سے، بے خبر ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے کون ہماری قبر پہ آیا، کون آ کر اس نے آ کر سجدے کیے، کون آ کر منتے منوتیاں مانی، کون آ کر اٹے گھٹے جس نے دیے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ قرآن گواہ ہے۔ اگر آپ سورہ اعراف کو لے کر اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہیں تو قرآن ایک ایک عضو کا بیان کرتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لیجئے، جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر وہ پکار سنتے ہیں تو فرمایا فادعوہم، پکار کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری پکاروں کا جواب دے دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی ایک دعویٰ اللہ کا، ایک دعویٰ شرک کرنے والے کا۔ اللہ کا دعوی من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اللہ کا دعوی لا یسمع دعاکم، اللہ کا دعوی ہے کہ وہ من دعائم غافلون، ایک تیرا دعوی ہے کہ نہ وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، وہ میری فریادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تیرا دعویٰ اگر سچا ہے، اللہ فرما رہے پکار کر دیکھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پکار کر دیکھو، چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو جواب دیں۔ فَادْعُوهُمْ، پکارو ان کو، اگر وہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین۔ لیکن تم پکار کر مر تو سکتے ہو، وہاں سے تمہیں جواب مل سکتا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ارجلی یمشون بہا، غور کر میرا بھائی، توجہ کر میرا بھائی، اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کے وہ پاؤں رہ گئے ہیں جن سے وہ چل سکیں، یعنی چلنے کے اندر، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ اللہ فرما رہے ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ تمہاری پکاریں اور فریادیں سن سکیں؟ اللہ فرما رہے نا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، نہ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، نہ ان کے کان ہیں جن سے وہ تمہاری پکاریں سن سکیں۔ یعنی پاؤں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ موت کے آنے سے نہ چل سکتے ہیں، موت کے آنے سے نہ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔ اگر چل سکتے ہوتے میرے معزز سامعین، قبرستان میں خود چلے جاتے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، کپڑے خود اتار نہیں سکتا، دوسرے اس کے کپڑے پھاڑ کر اتارتے ہیں، خود کفن پہن نہیں سکتا، کفن پہنایا جاتا ہے، چارپائی پر لیٹ نہیں سکتا، لٹایا جاتا ہے، تختہ اس کے غسل کے لیے لٹایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، خود غسل نہیں کر سکتا۔ اموات کے اندر میرے معزز سامعین، جب موت آ جاتی ہے بندے کی ساری طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے کتنا واضح انداز میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، پکار کر دیکھو اپنے ان شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِي، پھر میرے خلاف چال چڑھو، میں تو مسئلہ بیان کرتا رہوں گا کہ تمہارے یہ معبود جن جن کو تم پکارتے ہو ان کے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنانا چاہیں تو بنا ڈالیں۔ مجھے کوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثُمَّ كِيدُونِي، میرے خلاف چال چلیں، فَلَا تُنظِرُونَ، مہلت بھی نہ دی جائیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یہ موحد بندہ ایسے ہی کہتا ہے کہ جن جن کو تم پکارتے ہو میرے خلاف جو چالیں چلنا چاہتے ہیں چل لو، اپنے معبودوں کو بلا لو، لیکن میرا عقیدہ ہے یہ کچھ کر سکتے
کرنے والا ہے تو کون؟ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ من دون اللہ کے اندر یہاں عباد امثالکم، عباد امثالکم، او یہ آیت بھی واضح اپنے مقام کے اندر۔ ایک عورت آیت لے کر آیا ہوں، ایک اور آیت میرے معزز سامعین غور کرنا اس آیت کے اوپر، مارکت الرایت توحید کے اوپر۔ اللہ تعالی نے سورہ نحل کی آیت، قرآن مقدس کی سورہ نحل ہے، آیت نمبر میرے معزز سامعین 21 نمبر آیت ہے، اور 20 اور 21 نمبر آیت میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یدعون من دون اللہ، والذین، اور وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ہستیاں، وہ اعلیٰ ہستیاں، وہ افضل ہستیاں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، سن اللہ یخلقون، اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ فرما رہے ہیں وہ ذرہ برابر کوئی چیز پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کچھ بھی شیئن، ذرہ برابر کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یخلقون ہے، واضح آیا کہ یخلقون کا اطلاق انہی بندوں اور انسانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ذرہ برابر بھی، اور پھر فرمایا وہم یخلقون، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اموات غیر احیاء، میرے معزز سامعین، من دون اللہ کے اندر یہ اللہ کے نیک بندے شامل ہیں کہ یہ نہیں ہیں؟ اگر آپ کو پھر بھی شک آ جائے کہ من دون اللہ کے اندر اللہ کے نبی ولی شامل نہیں ہیں، ایک اور آیت لے کر آتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ مسئلہ اچھی طرح کھل کر واضح ہو جائے۔ میرے سامنے سورۃ المائدہ